بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کا یہ سچا واقعہ کسی کی بھی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک دن کچھ وزیر محمود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی خدمت میں ہم اپنی وفاداری اور جس کو آپ ہم سب میں زیادہ عزیز رکھتے ہیں یعنی ایاز کی غداری کا ثبوت لے کر آئے ہیں۔ محمود غزنوی نے پوچھا، اچھا ذرا ہمیں بھی معلوم ہو کہ ایاز غدار کس طرح ہے۔ ایک وزیر نے آگے بڑھ کر جواب دیا، حضور، ایاز نے محل سے کچھ فاصلے پر ایک کوٹھری بنوائی ہے جس میں محل سے چرایا ہوا قیمتی خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ وہ اس خزانے کو بلا ناغہ دیکھنے کے لیے کوٹھری میں جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے کہا، ہم تو ایاز کو بہت وفادار سمجھتے تھے لیکن وہ تو غدار نکلا۔ اس نے وزیر سے کہا، ہمیں فوراً اس کوٹھری میں لے چلو۔ جب وہ کوٹھری میں پہنچے تو دیکھا کہ اس کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ محمود نے ان سے کہا، یہاں تو تالا لگا پڑا ہے، آپ حضرات تالا توڑنے کے لیے کوئی اوزار لائے ہیں؟ ان میں سے ایک وزیر جوش میں آگے بڑھا اور بولا، حضور، میں نے نہ صرف تالا توڑنے کا بندوبست کیا ہوا ہے بلکہ میں زمین کھودنے اور دیواریں توڑنے کا سامان بھی لایا ہوں۔ اس نے خوشی خوشی تالے پہ جو ایک زوردار ہتھوڑا رسید کیا تو تالے کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ سب اندر داخل ہوئے اور خزانے کو تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے خزانہ ہر جگہ تلاش کیا مگر وہاں ایک پھٹے پرانے جوڑے کے سوا کچھ نہ تھا۔ محمود نے ان سے پوچھا، آپ حضرات تو کہہ رہے تھے کہ ایاز نے یہاں کوئی خزانہ چھپایا ہوا ہے، کہاں ہے وہ خزانہ؟ ایک وزیر نے کہا، حضور، لگتا ہے کہ اس نے خزانہ زمین کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم زمین کھود کر خزانہ تلاش کر لیں۔ محمود نے اجازت دے دی تو وہ زمین کھودنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ساری زمین کھود دی گئی مگر خزانہ وہاں بھی نہ ملا۔ محمود نے ایک وزیر کو بھیج کر ایاز کو بلایا۔ جب ایاز آیا تو اس سے پوچھا، ایاز، ہم نے سنا ہے تم نے یہاں خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ ایاز نے جواب دیا، اے بادشاہ، یہ بات درست ہے۔ محمود نے ایاز سے پوچھا کہ وہ خزانہ کہاں ہے؟ ایاز نے کپڑوں کا پھٹا پرانا جوڑا اٹھا کر محمود کو دکھایا اور بولا، حضور، یہ ہے میرا خزانہ۔ میں روزانہ اپنے اس خزانے کو دیکھنے آتا ہوں، اس طرح مجھے اپنا غربت کا زمانہ یاد رہتا ہے۔ محمود غزنوی نے غصے سے وزیروں کو دیکھا اور پوچھا، اے میرے وزیروں، بتاؤ ایاز وفادار ہے یا غدار؟ دراصل تم سب ایاز سے حسد کرتے ہو اور حسد کی آگ عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ سن کر وزیروں کے سر ندامت سے جھک گئے۔